السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے اس حوالے سے جو کہ خواتین کے ہریسمنٹ کیسز میں اضافے ہو رہے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان حالات پہ قابو پایا جا سکتا ہے اور ہم کس طرح سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ آج میں کچھ ریسرچ کی ہے، کچھ بکس سے ریڈ کیا ہے، کچھ گوگل سے سرچ کیا ہے، یا کچھ ایسے معاشروں کو میں نے سرچ کیا ہے، کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جن میں ان کیسز کی شرح بہت کم ہے، اور جن ملکوں میں ان کیسز کی شرح بہت کم ہے وہ ملک کیسے ترقی کرتے ہیں اور کیا اس ملک کو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کی بنیاد بھی اسلام ہی ہے۔ اسلام کی بنیاد پہ ہی یہ ملک وجود میں آیا، لیکن دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، دہائیاں گزرتی گئیں، لوگ کچھ جدت چاہتے تھے، کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں سیکولر مطلب ہونا ہے اور ہمیں پرو اسلامک نہیں ہونا۔ تو یہ ایک علیحدہ باتیں ہیں جو کہ ہر آدمی کا رائٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے، مگر ان سب میں دیکھا جائے آدمی کسی طریقے سے بھی زندگی گزار سکتا ہے آزاد ہو کے، لیکن آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی عزت کو خراب کریں، چاہے آپ کے جو ان فرنٹ کھڑا ہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ عزت دار ہے، چاہے وہ عزت دار نہیں ہے، یا وہ جو بھی اس کا پیشہ ہے، لیکن ہمارا جو کام ہے، جو ہمیں چاہیے، ہر آدمی کو چاہیے، کیونکہ ایک انسان سے دو، پھر تین، پھر معاشرہ تشکیل دیتا ہے، پھر قوم ملک بنتا ہے، اور اسی طریقے سے نظام چلتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، چاہے جو اب میں آپ کو کئی واقعات بتاتا ہوں، جیسے کہ ابھی جو ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے مینار پاکستان میں، جو عائشہ نامی ایک لڑکی تھی جو ٹک ٹاکر ہے، یا جو بھی اس کا پیشہ ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہریسمنٹ ہوئی اور جو بدتمیزی ہوئی، اس کے علاوہ جو رکشے پہ عورتیں جا رہی تھیں دو، ان کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی، اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون پہ پولیس والے نے تشدد کیا، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جیسے کہ زینب کے زیادتی کیس وغیرہ۔ تو ان چیزوں کو بہت ایک افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا جیسے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ لباس بھی آپ کا ایک بہت معنی رکھتا ہے، اس جو بھی مطلب ایسے کیسز سامنے آتے ہیں ان کی کوئی وجہ بنتا ہے۔ لیکن چلیں، اب یہاں تو لباس بھی آپ دیکھیں ٹھیک پہنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اور جو زینب کیس ہے یا اور کئی کیسز ہیں ایسے جو کہ اب کہتے ہو بھی ہمیں ایک شرم آتی ہے کہ پاکستان میں اس طریقے کے کیسز کیوں ہوتے ہیں۔ چاہے یہ شاذ و نادر ہے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہے، ہر دوسرا آدمی ان کاموں میں ملوث ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ لیکن جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان پہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کی ایک سب سے پہلی وجہ ہے، سب سے پہلا ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہر لڑکا اب سکول میں تو نہیں پڑھا ہوا، ہر لڑکا یا لڑکی تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی جو تعلیم کی شرح ہے وہ پاکستان میں اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ 100% لٹریسی ریٹ ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن معاشرہ ٹھیک کیسے ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آدمی کو فرداً اپنے طور پہ اپنی زندگی کو حیا والی بنانی پڑے گی، کیونکہ ہر انسان یا ہر مرد ایسا ہے کہ جس کے گھر میں عورت ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہے، بیٹی کی شکل میں ہے، بہن کی شکل میں ہے، بیوی کی شکل میں ہے، تو ان سب کی رسپیکٹ کرنا یہ ضروری ہے۔ عورتوں کی رسپیکٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ حالانکہ اسلام میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی زیادہ عزت کیا کرتے تھے، رسپیکٹ کیا کرتے تھے کہ جب وہ گھر آتی تھیں تو ان کے لیے ان کے عزت میں، ان کے آنر میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے استقبال کرتے تھے، اور ان کے لیے اپنا جو چادر تھی وہ بچھا دیا کرتے تھے کہ یہاں بیٹھ جائیے۔ یہ ایک محبت، یہ ہمیں سکھایا جا رہا تھا کہ بھئی آپ جس دین پہ چل رہے ہیں، جس اسلام میں عورت کی اتنی زیادہ عزت سکھائی گئی ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اچھالا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا، عورت کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، بے شک یہ غلط ہے، لیکن ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا، پہلی بات۔ دوسری بات، پاکستان کے جو قانون ہیں، اور پاکستان کے قانون میں بھی عورت کی بہت رسپیکٹ لکھی گئی ہے، اور عورت پہ تشدد کی بہت ہی بڑی سزائیں بھی بتائی گئی ہیں، پھر بھی یہ واقعات بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنانا پڑے گا کہ جو لوگوں کی ذہن کو ایک پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے آئے، کیونکہ نیگیٹیوٹی ایسا کام کراتی ہے زیادہ۔ تو ہمیں عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے جو بھی عورت اگر بازار میں ہے، اگر اسکول میں ہے، اگر کالج یونیورسٹی کے اندر ہے، ہاسٹل میں ہے، جہاں بھی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم اپنی بہن سمجھیں، کیونکہ اسی طرح سے معاشرہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے۔ اب جو ظلم ہوئے ان پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ مذمت کریں گے، کچھ لوگ لڑکی کی غلطی نکالیں گے کہ وہ مینار پاکستان میں آئی، اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، یا اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ لیکن اب اس کے بعد جو واقعہ پیش آتا ہے مینار پاکستان والے روڈ پہ لاہور میں، کہ جو رکشے پہ جا رہی تھیں عورتیں، ان کے ساتھ جو کیا ہے، جو ایک نازیبا حرکت کی ہے، اس کا کیا؟ جو زینب کیس ہے اس کا کیا؟ اور اس طرح کے کئی کیسز ہیں کہ آپ تیزاب پھینک دیا عورتوں پہ، یا گولی مار دی، ان کو مار دیا خاوند نے بیوی کو۔ تھی ان کی سزائیں رکھنی چاہیے حکومت کو بہت، اور بہت جلد ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں ابھی آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کچھ 8 ماہ پہلے کی، تو ایک جیسے کہ ہیلپ لائن ہوتی ہے 1122 ہے، یہ کوئی بھی ایمرجنسی آپ کو ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ایسے اس طرح کے مسئلے ہو جائیں، تو ان کے لیے 1122 پاکستان کی یا پنجاب کی بہت اچھی ایک سروس ہے۔ اس طرح عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے اگر عورت پہ تشدد ہوتا ہے تو گورنمنٹ نے 1099 یہ ہیلپ لائن ہے، 1099 یہ ہیلپ لائن ہے۔ اس ہیلپ لائن کو آپ استعمال کریں، اگر آپ پہ تشدد کرتا ہے وہ کوئی بھی ہے تو پولیس اسی وقت آ جائے گی۔ لیکن پھر ہم دیکھیں تو پولیس کا محکمہ کیسا ہے، وہاں کرپشن ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہاں بات سنی جاتی ہے نہیں جاتی، اور ایسے معاملات میں سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ فون تو لے لیا جاتا ہے، تو وہ کیسے کرے؟ تو یہ سارے واقعات کو گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا۔ اور جو شیریں مزاری صاحبہ جو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ان کو سراہنا چاہیے۔ ابھی جو ایک بل بھی پیش کیا تھا، جو ڈومیسٹک وائلیشن بل تھا، وہ نہیں پاس ہو سکا، نہ جانے اس میں کیا حکمت ہے اور کیا بہتری ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر، پاکستان کے قانون کے دائرے میں رہ کر عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے کوئی بل بنانا چاہیے، اور عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے کہ کوئی بھی عورت اگر وہ بازار میں نکلے، اگر وہ کسی شاپنگ مال میں نکلے، اگر وہ کوئی سیر و تفریح کرنے جائے، تو اس کو لگے کہ وہ تنہا نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح سے اس کو ہراساں نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ واقعہ ہے جو موٹر وے پہ اس عورت کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور جو واقعہ ہوا اس کے ساتھ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، تو یہ پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے۔ پاکستان کا امیج خراب نہیں ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو، اور اس سے پہلے کہ ہم ایک اسلام کے ماننے والے ہیں، تو اس سے ہمارے مذہب کو بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ مسلمان اور یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم کسی کو نہ دیکھیں، ہمیں وہ کام دیکھنے ہیں کہ جس سے ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف آتا ہے۔ اب سوچا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم کا فقدان ہے جس کی وجہ سے کام ہوتے ہیں، تو بھی کالجز یونیورسٹی کے اندر جو کیسز آتے ہیں،
ان کا کیا؟ کیونکہ کوئی ایسا ایک جب یہ پرائمری لیول پہ یا مڈل پہ یا میٹرک اور انٹر، پھر ہر ایک میں ایک کلاس ایسی ہونی چاہیے جو کہ لڑکوں کو، لڑکیوں کو، سب کو معاشرے میں رہنا سکھائے کہ معاشرے کے کیا حقوق ہیں، معاشرے میں کس طریقے سے رہا جاتا ہے۔ پاکستان کو ایک بہتر معاشرہ، جو لوگ ہیں ان کو ایک بہتر معاشرہ کریٹ کرنا ہے۔ گورنمنٹ کوئی بھی آئے، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یا جمعیت علماء اسلام ہو، یا مختلف قسم کی MKM وغیرہ کوئی بھی پارٹی ہو، انہی لوگوں پہ حکومت کرنی ہے، یہی لوگ ووٹ دیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت اچھے کام ہیں جو انہوں نے عورتوں کے ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے کیے ہیں، ان پہ ہمیں بہت خوشی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ حالانکہ ساتھ ہی جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، اس میں دیکھ لیں اب کیسے واقعات ہوتے ہیں اور کتنی جو بھی ہریسمنٹ کے کیسز یا مختلف ایسے نازیبا واقعات وہاں رونما ہوتے ہیں، تو ان کا دیکھ لیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے جو ٹیلی ویژن ہے، جو فلمز ہیں اور جو بھی فلم انڈسٹریز وغیرہ ہیں، ان کا بھی ایک کردار ہوتا ہے کہ معاشرے کو کس طریقے سے کس طرف لے کے جانا ہے، تو ان کو بھی ایک پازیٹیو دکھانا چاہیے۔ جیسے کہ جو یہ ٹرکی کا ڈرامہ تھا ارطغرل، اس نے ایک اچھا امیج پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بہت سے اچھے ڈرامے ہیں یا فلمز بنی ہیں جن میں کہ ولگیرٹی بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، نہیں بھی ہے، تو اس کا اثر ہوتا ہے لوگوں پہ۔ جیسا ہمارے سیلیبریٹیز لباس کو پہنتے ہیں، ہمارا معاشرہ میں جو لوگ عام لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے کا لباس پہنیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ان کا جس لیول پہ وہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کو شاید یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ انہوں نے ورلڈ لیول پہ اپنے آپ کو شو کرایا، لیکن ہمیں نہیں۔ ہمارے لیے جو پاکستان کا قومی لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ تو اسی لیے جو وومن پروٹیکشن کے جو قانون ہیں ان کو لاگو کرنا چاہیے جلدی سے جلدی، تاکہ یہ واقعات زیادہ نہ پھیلیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے بچا کے رکھے، ہمیں پاکستان کا نام بدنام کرنے والوں میں سے نہ بنائے اور نہ اسلام کا نام بدنام کرنے والوں میں سے بنائے۔ ہماری حکومت تو پوری کوشش کر رہی ہے، لوگوں کو پکڑ رہی ہے جو ایسے کام کرتے ہیں، مگر ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور اس سے پہلے جو ایک ویڈیو کا جو وائرل ہوئی تھی، جو کہ نازیبا ویڈیو تھی اور ان کی بنائی گئی لڑکوں کی، اور وہ لڑکی کے ساتھ جو بھی راولپنڈی میں واقعہ، دیکھیں ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہم پہلے سے ہی بچپن سے ہی لوگوں کی ایسی تربیت کریں گے کہ جس سے وہ ایسے کام نہیں کریں گے، تو ہمیں بعد میں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا اور بعد میں ایسے واقعات بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم شروع سے ان کو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور مختلف ایسی جو ولگیرٹی والی جو موویز ہیں یا سیزنز ہیں وہ ہم ان کو دکھا رہے ہیں، تو پھر ایسے واقعات ہی ہوں گے۔ ہر طرح سے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، اور جو کہ اب واقعات ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم اس کی شدید طور پہ مذمت بھی کرتے ہیں اپنے چینل کی طرف سے بھی، اور ہم گورنمنٹ سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ ایسے واقعات کو ان کی روک تھام کی جائے۔ لیکن اس جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، اس کے اندر ایسے واقعات بہت کم ہوئے ہیں، لیکن ابھی کچھ دنوں سے ہی زیادہ ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کا کوئی سخت سے سخت قانون بھی بنانا چاہیے۔ مجھے کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ آپ اس موضوع پہ، اس ٹائٹل پہ ویڈیو بناؤ کہ جو مینار پاکستان میں واقعہ ہوا ہے یا اس کے علاوہ رکشے کا یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسے جو عورتوں پہ تشدد کے واقعات ہیں ان پہ ویڈیو بناؤ۔ تو میں ایک پہ تو نہیں بنائی، میں نے سب کو ہی بیچ میں کوشش کی ہے کہ تمام چیزوں پہ ہی ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ اس کو سن سکیں اور آپ کو بہتر فیصلہ کر سکیں، ورنہ ایسے واقعات بڑھتے گئے تو ہمارا معاشرہ بہت
نقصان کی طرف جاتا رہے گا. اور پاکستان ہر جگہ ترقی کرے یہ ہماری خواہش ہے، کیونکہ ہم نوجوان ہیں اور نوجوان کو یہ چاہیے کہ بعد میں ملک کی باغ دوڑ انہوں نے سنبھالنی ہے. تو ایسے نوجوان تیار کیے جائیں، وہ تعلیم کے ذریعے ہوں یا ان کے ورک شاپ کے ذریعے ہوں، ان کی ذہن سازی کی جائے کہ جس سے پاکستانی معاشرہ ایک بہتری کی طرف آئے. تعلیم تو بہت ضروری ہے، تعلیم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر تعلیم کوئی حاصل نہیں کر پاتا کسی وجہ سے، کوئی مالی حالات ہیں یا کوئی ویسے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہی نقصان کر سکتا ہے معاشرے میں، بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ بے روزگاری بھی ہے. بے روزگاری، گھریلو تشدد، ناچاکی. اب بے روزگاری ہوگی، ایک لوگ کمائیں گے نہیں، تو پھر ان کو ایسے واقعات، کیونکہ آپ ڈپریشن میں ہوں گے ہر ٹائم، آپ ذہنی طور پہ تنگ ہوں گے، تو آپ سوچیں گے کہ پھر آپ سے کچھ بھی غلط کام ہو سکتے ہیں. تو حکومت کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو کہ ایسے واقعات میں ملوث نہیں ہیں، اور جو ایسے واقعات ہو چکے ہیں ان پہ اب پراپر طریقے سے کوئی قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں کوئی ایسا بل پیش ہونا چاہیے اور پاس ہونا چاہیے. ہر پارٹی اس کو پاس کرے. ہماری یہ ایک درخواست ہے سب سے، کیونکہ ہم براہ راست تو اب اسمبلی ہال میں نہیں ہیں، نہ سینٹ میں. اگر ہوتے تو منت سماجت کرتے اور ایسا کوئی بل پیش کرواتے کہ جس سے پاکستان کی جو ہیومن رائٹس ہیں اور عورتوں کے یا کوئی بھی تشدد ہوتا ہے گھریلو ملازمہ پہ، ملازم پہ، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں بیوی پہ یا بچوں پہ، ایسا جو بھی واقعات ہوتے ہیں، ہم ان کی روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرتے. لیکن ہم سوشل میڈیا پہ ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، تو ہمیں اسی کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیغام کنوے کرنا ہے اور آپ تک پہنچانا ہے، گورنمنٹ تک پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے کہ وہ ایسے واقعات سے دور رہیں. بلکہ اگر کہیں ایسا ہو کہ کوئی ایک عورت ہے اور وہاں لوگ زیادہ ہیں، مرد زیادہ ہیں، تو ان کو تو اس عورت کی ہیلپ کرنی چاہیے ہر معاملے میں، اور کوئی بھی ایسی غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت تہذیب یافتہ معاشرہ ہے اور ہمیں ایک عام زیبا نہیں دیتے. اور ہمیں مزید اس چیز پہ عمل پیرا ہونا ہے کہ ہمیں بجائے ان چیزوں میں پڑھنے کے، ہمیں اپنے روزگار کے لیے اپنا جو تعلیم حاصل کی ہے اس تعلیم کے متعلقہ جو دفاتر ہیں یا کمپنیز ہیں یا اپنے کام یا کاروبار کر سکتے ہیں ان پہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ہم ایسے واقعات میں پڑیں. ٹھیک ہے، جو صحت مند تفریح ہے، جیسے کہ آپ سیر و تفریح کرنے جائیں، جو میدانی علاقے والے لوگ ہیں یا گرم موسم ہوتے ہیں جہاں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہاڑی علاقے پہ جائیں، ناردرن ایریاز میں جائیں، اور مری یا اسکردو وغیرہ ہنزہ، تو وہ ایک یہ صحت مند تفریح ہے، نہ کہ آپ کسی کو چھیڑیں اور ایسے واقعات کریں کہ رکشوں کے پیچھے جائیں یا کسی بھی کالج یونیورسٹی کے باہر آپ کھڑے ہوں جو لڑکیوں کا کالج ہو اور آپ یہ ایک معاشرے میں غلط چیز پھیلائیں. تو ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے اور ایسے کام بھی نہیں ہونے چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کو مزید برائی کی طرف اور بگاڑ کی طرف لے کے جائے گا. تو جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان بہت سے ایسے اچھے کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے لیے اور پوری دنیا میں مسلمان ملکوں کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہوں گے. ان کے ایسے فیصلے ہیں اور ایسے کام ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ آپ ایسا کوئی ایسے ویسے تو منسٹری وغیرہ بنائی انہوں نے ہیومن رائٹس کی، لیکن اس کو تھوڑا ایکٹیو کیا جائے تاکہ مزید روک تھام کے لیے کام کیا جائے. اور لوگ ایسا کرنے سے پہلے یا ایسے غلط کام ہریسمنٹ کرنے سے کسی کا سوچیں پہلے کہ یار کہیں ہمیں کوئی ڈر ہونا چاہیے، ان کو ڈر ہونا چاہیے کہ بھی ایسا نہ ہو، کیونکہ ہماری بھی بہن ہے، مائیں ہیں، بیٹیاں سب، تو ان کو
تحفظ دینا ہے. ہم دوسروں کو تحفظ دیں گے تو ہمیں تحفظ ملے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. چاہے کوئی امریکہ میں رہتا ہے یا کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے, سویڈن میں رہتا ہے, انڈیا میں یا کسی بھی ملک میں رہتے ہیں, وہ سب ہمارے لیے قابل عزت. وہ عورت کہیں بھی ہو وہ قابل عزت, قابل وقار ہونی چاہیے, اور تبھی ہمارا معاشرہ ترقی کر سکے گا. کیونکہ عورتوں کے بہت سے کردار ہیں, پاکستان کے بننے میں بہت سے کردار ہیں. جیسا کہ بینظیر بھٹو پاکستان کی بلکہ مسلم دنیا کی فرسٹ پرائم منسٹر تھیں, اور اس کے علاوہ جو مادر ملت ہیں فاطمہ جناح. تو ایسے کتنے جو عورتوں نے پاکستان کے لیے محنت کی ہے, پاکستان کو ایک اچھا ملک بنانے کے لیے, اچھا معاشرہ بنانے کے لیے انہوں نے محنت کی ہے. تو ہمیں